بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مستحقین زکوٰۃ کی شرائط، یعنی وہ افراد کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے ان کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے وہ شیعہ اثنا عشری ہوں، یعنی مولا امیر المؤمنین، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کی امامت پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ کہ وہ فاسق نہ ہو، البتہ یہاں پر فاسق سے مراد ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ وہ مال زکوٰۃ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت میں خرچ نہ کرے۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ شخص کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ دینے والے کا ایسا عزیز یا ایسا اس کا تعلق نہ ہو کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس شخص کی کفالت اس زکوٰۃ دینے والے پر واجب تھی، یا بالفاظ دیگر چوتھی شرط کے بارے میں عموماً اگر مختصر سا جملہ کہا جائے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے وہ دینے والے کا واجب النفقہ نہ ہو، یعنی دینے والے کے لیے اس کے اخراجات اس پر واجب نہ ہوں۔ اور پانچویں شرط یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والا غیر سید ہو تو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ سید نہ ہو، یعنی غیر سید کی زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، البتہ اگر سید زکوٰۃ دینے والا ہو تو اس کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہیں 5 اہم شرائط۔ اب اس کے ضمن میں کچھ مسائل بیان ہوں کہ پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 ائمہ علیہم السلام کی امامت کا قائل ہو۔ تو یہاں پر 2 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں سے ایک مورد وہ کہ جو ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ کفار کہ اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ مسلمانوں پہ حملے نہیں کریں گے، یا مسلمانوں پر جب حملہ ہوگا تو مددگار ثابت ہوں گے، یا یہ کہ اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان افراد کو تو زکوٰۃ دینے کے لیے قطعاً شیعہ اور سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 7واں مورد کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ بنے، یعنی سارے وہ کام کہ جو مسلمانوں کے لیے منفعت کا اور فائدے کا سبب ہوں، مثال کے طور پہ روڈ بنانا ہے، درخت لگانا ہے، پل لگانا ہے، بنانا ہے، یا اسی قسم کے اور اسپتال وغیرہ کے کام۔ تو اب اگر کسی نے اسپتال بنا دیا زکوٰۃ سے تو وہاں پر اور افراد بھی آ کر اگر فائدہ اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ عام المنفعت ہیں، یعنی جنرل پبلک کے لیے ہیں۔ تو اب یہاں پر معین کرنا ہوگا کہ یہ میں نے زکوٰۃ کس مد میں خرچ کی۔ مثال کے طور پہ کسی کی زکوٰۃ نکلی اور اس نے اپنے علاقے میں ایک اسپتال بنا دیا، اب اس اسپتال سے بلا شک شیعہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اہل سنت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عیسائی اور یہودی اور پارسی اور ہندو سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی شرط ہے اس کا تعلق ہے باقی دیگر موارد سے۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے بیان ہوں اگلے موضوع سے ریلیٹڈ کہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اسی طریقے سے تارک الصلاۃ نہ ہو، ایسا شخص نہ ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتا، یا ایسی عورت نہ ہو جو بے پردہ ہے، یا ایسا شخص نہ ہو کہ جو داڑھی مونتا ہے یا کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ تیسری شرط یہ جس کا ذکر کیا، اس مال کو معصیت میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے قرض لیا ہے گناہ کے لیے تو اس کو بھی قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اس نے معصیت کرنے کے لیے اللہ کی مخالفت کے لیے قرض لیا تھا۔ لیکن اگر حلال کام کے لیے قرض لیا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ واجب النفقہ نہ ہو،
بس شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیٹا شادی کے لیے زکوٰۃ کا محتاج ہے، کیونکہ شادی کرانا باپ پر واجب نہیں ہے، اس پر کھلانا واجب تھا، پیسہ دینا واجب تھا۔ فرض کریں باپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ اس کی شادی کرا سکے، اب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور بیٹے کے پاس شادی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا باپ کو شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے عام المنفعت کام، یعنی جو عام جنرل پبلک کے لیے کام ہیں، ان کاموں سے بھی بیٹا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرض کریں کسی باپ نے اسپتال کھولا، اس اسپتال میں بیٹا بھی جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک موضوع بیان ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو، اگر بیٹا دینی کام کر رہا ہے تو کیونکہ دینی کام اور تبلیغ کا کام عام پبلک کے لیے ہے، تو اس کو دینی کتابیں بھی لے کے دے سکتا ہے۔ کس عنوان سے؟ بیٹے کے عنوان سے نہیں، بلکہ اس عنوان سے کہ یہ دین کی تبلیغ کا کام انجام دینے والا ایک شخص ہے۔ زکوٰۃ کا مال بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دیوانوں کو یعنی پاگلوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، یا ان کے ولی کو دیا جائے گا کہ جو شرعی طور پہ ان کا ولی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ بیمار ہے، پریشان ہے، اس کے علاج کے لیے پیسہ دے دیا جائے اس کے باپ کو، یا یہ کہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ دے دیا جائے اس کے باپ کو، یا اگر کوئی بچہ پاگل ہے تو اس کے علاج کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے پیسہ دے دیا جائے اس کے ولی کو یعنی اس کے باپ کو۔ اور اگر ولی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص کہ جو اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہو یا پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری لے لے۔ مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں ایک پاگل ہے یا ایک بچہ ہے یتیم اور اس کی سرپرستی کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو ان افراد کو پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ پیسے یتیم خانے میں بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یتیم خانے کے چلانے والے ایک اعتبار سے بچوں کے سرپرست اور ولی ہیں۔ بس وہ افراد ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ انہی بچوں پر خرچ کریں گے۔ غیر سید کی زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، سید کی زکوٰۃ سید کو بھی دی جا سکتی ہے اور غیر سید کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شخص سید ہے؟ تو اتنا کافی، اگر وہ اپنے علاقے میں مشہور ہے کہ یہ سید فیملی ہے تو یہ کافی ہے، اور اگر کوئی نہ جانتا ہو تو 2 عادل گواہوں کے ذریعے سے اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ سید ہے تو دے سکتا ہے۔ لہذا فقط 2 عادل گواہ کافی نہیں ہے، بلکہ 2 عادل گواہوں کی گواہی کے بعد اگر یقین حاصل ہو جائے تو ایسے فرد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل اور چند شرائط مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی ان افراد کے بارے میں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔